عرصے سے جو افغانستان میں ان کی حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے، آپ کو بہت واضح ہو جاتا ہے جو کابل اور دہلی کا اس وقت نیکسس ہے. سب کو پتا ہے کہ اس وقت یہاں اس ریجن کا جو پیس ہے وہ کون برباد کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں ان کا نظریہ جو طالبان اس وقت حکومت میں ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ ایک ہی ہے، وہ آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. یو ایس کا اور نیٹو فورسز کا اسلحہ افغانستان میں رہ گیا، وہ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر کیا پہنچ سکتا تھا ان ٹیررسٹ کے ہاتھوں؟ ملا یعقوب ہو گئے، حقانی گروپ آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے، وہ سب کے سب. السلام علیکم، دس از رافع آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. افغانستان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے بیانات کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نکات کو سیریس لیا ہے. افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ان کی سرزمین کسی دوسری ریاست کے خلاف استعمال ہو، اور جو پاکستان کی طرف سے یہ الزامات ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو تنازع ہوا تھا اس میں بھارت شامل ہے تو وہ غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو بارڈر ہے جس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. افغان وزیر دفاع ملا یعقوب کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت افغان طالبان میں بھی بہت زیادہ گروپنگ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ بہت واضح ہے. بہت زیادہ ان کے اپنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت پالیسی اپنائے ہوئے ہیں یہ لانگ ٹرم آپ کے فائدے میں نہیں رہے گی، لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ملا یعقوب ہو گئے، حقانی گروپ آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے، وہ سب کے سب پاکستان کے اس وقت خلاف ہیں. تو آپ کو ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ایک مہم، ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جتنا ممکن ہو سکے وہ نفرت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں، اس سے کبھی بھی کسی صورت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے دنوں میں امن قائم ہوگا یا یہ جو بھی سیز فائر ہوا ہے یہ زیادہ چلے گا. یہ عارضی سیز فائر ہی لگ رہا ہے. جیسے میں ڈے ون سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے افغان طالبان کو. جس قسم کے بیانات ہیں، جس قسم کے ان کے ارادے ہیں، جس قسم کی ان کو فنڈنگ مل رہی ہے، جس کسی کی بھی شے پہ، اور یہ تمام کے تمام کاروائیاں کر رہے ہیں، کھلی چھوٹ دے رکھی ہے انہوں نے وہاں پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کی سرپرستی یہ لوگ کر رہے ہیں. سو آپ کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ حملے بھی رک جائیں گے، یہ کاروائیاں آپ کے خلاف روک دی جائیں گی؟ خدشہ ہے کہ بالکل خدشہ موجود ہے، کیونکہ آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نا، آپ کے ملک کے اوپر ہر دوسرے روز ایسے حملے ہونا شروع ہو گئے تھے جس میں آپ کے سویلینز شہید ہو رہے ہیں، جس میں آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بند کیوں نہیں ہوا اتنے عرصے سے؟ اب یہ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے، 2021 میں برسر اقتدار آئے ہیں، 4 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. 4 سال سے پاکستان ان افغان طالبان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کارروائی کریں، کیوں نہیں ہو رہی؟ سو یہ انٹینشن کا مسئلہ ہے نا. یہ اگر نیت ہوتی کام کرنے کی، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی، تو کر چکے ہوتے. اور یہ بیانات تو کسی صورت آپ کو نہیں بتاتے کہ جناب آنے والے دنوں میں وہ انٹینشن یا نیت آپ کو نظر آئے گی. اس سے زیادہ معاملہ سنگین ہوگا، اس سے ان کا اپنا نقصان ہوگا. ان کے اپنے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گی. ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے نہ صرف ان گروپس کے اندر، ان کی اپنی پارٹی کے اندر، اپنے اس طالبان کے گروپ کے اندر اور عوام کے اندر، ان کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ آنے والے دنوں میں زیادہ ہوگی ان کی انہی حرکات کی بدولت. افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا ہے، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کسی ریاست کے مخالف استعمال ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ دیکھیں، پہلے آپ نے اگر کسی چیز پہ کریکشن اپلائی کرنی ہے نا تو آپ کو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ جی ہاں یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی ہے. جب آپ اس چیز پہ اتنا بضد ہوں کہ آپ غلطی مانے ہی نہ، تو پھر آپ اس کو تصحیح بھی نہیں کر سکتے، اس کو صحیح بھی نہیں کر سکتے. اب یہ کہہ دینا کہ جی ہماری سرزمین استعمال ہی نہیں ہو رہی، فور گاڈ سیک پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. اب جو ملک ثالثی کروا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو سیز فائر تک آپ کو اگریمنٹ پہ لے کر آئے ہیں، وہ ملک دیکھ نہیں رہے obviously. ورنہ وہ کیوں کروا رہے ہوتے اگر آپ کی سرزمین جو آپ کی سوئل استعمال ہی نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف؟ تو پھر وہ کیوں کہتے کہ جی آئیے بیٹھیے؟ وہ چیز کیوں اس میں مینشن کی جاتی کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے؟ اور بائی دا وے وہ جو اگریمنٹ ہے وہ پبلک انہی کی ریکویسٹ پہ نہیں ہوا، وچ شوز کہ وہ ایک گلٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، ایک ایڈمیشن آف گلٹ ہے افغان طالبان کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے. اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر آپ مانتے بھی نہیں. پھر کیا؟ پھر کون سی سیز فائر؟
ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹیکس نہیں ہو رہے ہیں, تو پاکستان نے جو بھی پریسیشن اسٹرائکس کی ہیں اس میں ہم نے نام دیے, پوری فہرست جاری کی ہے کہاں کہاں کس کس کو, وہ جو حاجی گل بہادر گروپ کے لوگوں کو مارا ہے, جہنم واصل کیا ہے, پورے ناموں کے ساتھ پاکستان نے بتایا. تو وہ کون لوگ ہیں پھر جن کا واویلا کر رہے تھے جی وہ ہمارے کرکٹرز مار دیے, لوکل کرکٹرز, وہ جھوٹ پروپیگنڈا یہ لوگ پھیلا رہے تھے. سو یقینی طور پہ آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, سیف ہیونز ہیں وہاں ان کے لیے, یہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں کہ ٹریننگ کیمپس وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو جو سوسائڈ بامبر اریسٹ ہوا ہے اس کا قصہ سنایا تھا کہ اس نے کیا کیا کہا تھا, کیسے ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, کیسے ان کو بارڈر کراس کروا کے پاکستان لایا جاتا ہے, اور کیسے افغانستان میں ان کے کیمپس جو ہیں وہ پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں. سو یہ کہہ دینا کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے, یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اور آپ کے اس جھوٹ پہ اب دنیا یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ افغان طالبان جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں کرواتے, اتنے مجبور کیوں ہیں ان کے ہاتھوں؟ اوکے, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے. اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں. دیکھیں, ایک تو اس وقت وہ جو افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں ان دہشت گرد عناصر کو, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جی آپ ہماری زمین استعمال کر رہے ہیں, کرتے رہیں. ان کو اسلحہ جو فراہم کیا جا رہا ہے وہ ان کے ہاتھوں کیا جا رہا ہے. یہ جو نیٹو والا اسلحہ میں بار بار بتاتی ہوں, جو یو ایس کا اور نیٹو فورسز کا اسلحہ افغانستان میں رہ گیا, وہ افغان طالبان کی مرضی کے بغیر کیا پہنچ سکتا تھا ان ٹیررسٹ کے ہاتھوں؟ نہیں پہنچ سکتا تھا. سو ان کو باقاعدہ اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے. ان کے علم میں ہے کہ جناب ان کی ٹریننگ کیمپس کہاں کہاں, کون کون سی جگہ پہ ہیں, کون کون سا ان کا کمانڈر ہے, کون سے ضلع میں کس کو کون لیڈ کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اب آپ نے سوال کیا کہ یہ کارروائی کیوں نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ افغان طالبان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا بڑی کمزور بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے, ویری ویک گورنمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے وہ جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ ہم نے پوری نہیں کی ہیں. دنیا ویسے ہی ہم سے کٹ چکی ہے, سینکشنز ہمارے پہ آلریڈی لگے ہوئے ہیں. اب ایسے میں تمام جو ہمارے اپوزیشن کے گروپس ہیں جو ہمارے خلاف ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ ہم کوئی ایک غلطی کریں اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہم نے ان کے ساتھ کیا جن سے ہم نے اقتدار چھینا. سو اب آپ دیکھیں ان کا نظریہ جو طالبان اس وقت حکومت میں ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ ایک ہی ہے, وہ آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. اب یہ جو ہیں وہ بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے, اس کے حق میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان دہشت گرد عناصر کو, فتنہ الخوارج کو خوش کرنا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا کام کر دیں گے جو ہمارے ان دہشت گرد عناصر کو ہمارے ملک کے اندر فتنہ الخوارج کو, فتنہ الہندوستان کو ایک طریقے سے اوفینڈ کرے گا یا ان کی مرضی کے خلاف جائے گا, تو یہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے. اور ہماری جو اپوزیشن گروپس ہیں جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ سب نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے, اور اس میں سب سے مین القاعدہ بھی ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر یہ جو آئسس خراسان ہے القاعدہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہے, کہ یہ جا کے ہماری اپوزیشن کے گروپس کے ساتھ اور داعش کے ساتھ مل جائیں گے, پھر یہ ایک ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گے, اور ہم جو ہے وہ کابل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ہمارا اقتدار جو ہے چلا جائے گا. سو دس از دا مین تھنگ وچ از اسٹاپنگ دیم to take any action against these. یہ افغان طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں, ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے, حکومت نہیں کرے گی, عوام کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, آپ اس پہ الیبوریٹ کریں. اچھا, ڈیورنٹ لائن والا, پاکستان اور افغانستان, پاکستان تو بعد میں بنا, پہلے کیا تھا, برٹش انڈیا. 1893 میں ایک برٹش ڈپلومیٹ تھے سر مورٹیمر ڈیورنٹ اور عبد الرحمان خان, امیر آف افغانستان. 1893 میں انہوں نے ایک اگریمنٹ کیا, 1600 مائلز کا یہ جو بارڈر ہے اس کو نام دے دیا گیا ڈیورنٹ لائن کا, اور یہ بارڈر ہے بٹوین برٹش انڈیا اینڈ افغانستان, جس میں جو موجودہ پاکستان میں خیبر پختونخوا ہے, جو اس سے پہلے فاٹا ہوتا تھا جو کہ اب ضم ہو چکا ہے KPK کے اندر, اور بلوچستان, یہ حصے جو ہیں وہ برٹش انڈیا کے اندر آئے, برٹش انڈیا کے پاس گئے. اب جو افغان موقف ہے نا اس پہ وہ یہ ہے کہ جناب یہ تو ایک کلونیل معاہدہ تھا, اس وقت ہوا تھا, ایک انگریز نے آ کے کرا دیا, برٹش راج کا دور تھا, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. سو پاکستان آن دی ادر ہینڈ اوبویسلی اس کو تسلیم کرتا ہے. اب ان کے لیے ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ تسلیم نہ کرنا اٹس لائک کہ آپ اب
کتنا اور حقیقت سے آنکھیں بند کریں گے. آپ ایک معاہدہ ہو گیا, اب آپ اس کو تسلیم کر لیں اینڈ موو آن. اب وہ ان کا جو خواب ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم خیبر پختونخوا بھی افغانستان میں آتا ہے, بلوچستان بھی افغانستان میں آتا ہے. وہ تو خواب یہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اٹک تک آنا ہے, تو اٹک تک سارا پاکستان جو ہے نا وہ ہمارا حصہ ہے. سو دس از ون بون آف کنٹینشن بٹوین دیز ٹو کنٹریز. اور اس پہ چاہے یہ حکومت ہو یا ان کی ماضی کی حکومتیں ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور یہ ایشو بہت عرصے سے نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے. رائٹ. ملا یعقوب نے پاکستان پہ اور ایک نئی سیریز شروع کر دی ہے الزامات کی, تو اس میں آپ انڈیا کا کیا رول ہے اس میں؟ آپ کو اتنے عرصے سے جو افغانستان میں ان کی حکومت کا رویہ نظر آ رہا ہے, آپ کو بہت واضح ہو جاتا ہے جو کابل اور دہلی کا اس وقت نیکسس ہے. اب ملا یعقوب ایک بیان دے یا ان کا کوئی اور ملا اٹھ کے کوئی بیان دے, اس بیان کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اب پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ جو آپ وعدے کر کے آئے تھے ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ کے, وہ آپ نے پورے نہیں کیے ہیں. ہیومن رائٹس کی, ویمن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ پہ سینکشنز مزید لگنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں. چلیں انڈیا نے ایمبیسی کھول دی, مبارک ہو آپ کو, آپ کریں وہاں ان کے ساتھ جو کرنا ہے آپ نے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بہشت پہ آپ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں, پاکستان پہ جو بھی تنقید کے نشتر ہیں وہ چلا سکتے ہیں, جو بھی الزامات لگا سکتے ہیں, وہ آپ شوق سے لگائیں, کیونکہ حقائق پہ اب بات ہوگی. حقائق جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں گے, اور جو افغانستان کے حوالے سے گئے بھی ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ورنہ وہ ممالک جنہوں نے ابھی ثالثی کروائی ہے یا سیز فائر اگریمنٹ کرایا ہے, وہ اس کے لیے اگری نہ ہوتے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ترکیے نے یا سعودی عرب نے اور قطر نے دیکھا ہے, چائنا نے, رشیا نے, جس کے ایران نے, جس کے انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر. اور یہ وہ خطہ ہے جس میں ہر کسی کی نظر ہے, جس کے اوپر ہر کسی نے اپنے انٹرسٹ کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے. سو سب کو پتا ہے کہ اس وقت یہاں اس ریجن کا جو پیس ہے وہ کون برباد کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. سو یہ جو ان کے آپس کے بیانات ہیں, یہ باہمی مشاورت سے اور ایک دوسرے کے کہنے پہ دیے جاتے ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.